جب انسان کی زندگی میں اللہ آتا ہے نا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، گھر آئے مہمان کو اپنی فیملی کا حصہ بنا لو، مطلب ان سینس کے اپنے ساتھ ہی رکھ لو اسے. یہ دنیا کو ایسی ٹریٹ کیا کرو. مسافر خانہ بس ایک سفر ہے جو جاری ہے، ہم اس کے مسافر ہیں. کہیں بھی رک سکتا ہے، کہیں بھی روح پرواز کر سکتی ہے، چلتے چلتے، بیٹھے بیٹھے، لکھتے لکھتے، سنتے سنتے، دیکھتے دیکھتے، خیالوں میں کھوئے کھوئے. یہ جسم اور روح کا تعلق ٹوٹا، بس گئی دنیا خلاص ود ان سیکنڈس. اب جو منظر کھلا، اب میرے اعمال مجھے دکھائی دیں گے. اللہ کا وہ تعلق جو میں نے دنیا میں بن دیکھے اس کے ساتھ بنایا ہوگا، وہ میرے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا. اللہ کے ساتھ جو دوستی کر کے میں اس دنیا سے جا رہا ہوں گا، تو فرشتے اس پہ رش کر رہے ہوں گے. مجھے اللہ سے ملنے کا ویٹ ہوگا، انتظار ہوگا. اور یہ تبھی ہوگا نا جب دل میں جذبے ہوتے ہیں. جب کسی سے محبت ہوتی ہے تبھی اس سے ملنے کی چاہت پیدا ہوتی ہے. ہر ایرا غیرہ بندے سے ملنے کی خواہش نہیں کرتا انسان، یہ اس کی نیچرل چیز ہے. تو جب ایک انسان اپنے دل میں، اپنی زندگی میں اپنے رب سے ملنے کے جذبے کریٹ کرتا ہے نا، تبھی اسے موت جو ہے نا ایک تحفے کی شکل میں پیش کی جاتی ہے کہ لے تیری اسٹرگل ختم، لے تیری آزمائشیں ختم، لے تیرا بھاگ دوڑ ختم، اور یہ دنیا کے غم اور دنیا کے پریشانیوں میں گمسم اور رونے دھونے والی زندگی ختم. اب تجھے تیرے سچے پکے دوست کی طرف لے جایا جا رہا ہے. اور واللہ انسان کی زندگی کا قیمتی لمحات میں سے سب سے قیمتی لمحہ وہ ہوتا ہے جب ایک انسان بن دیکھے اپنی 60-70 سالہ زندگی میں اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے لیے اخلاق ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے لیے لوگوں سے بہتر طریقے سے پیش آتا ہے، اپنی زندگی کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور اگر ہو جائے تو توبہ کی طرف آتا ہے، اللہ کو راضی کیے بغیر سوتا نہیں ہے. اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، دوستی ہو جاتی ہے، اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، اللہ کی یاد اسے گھیر لیتی ہے. تو ایسے بندے کی زندگی میں جب وہ دن آتا ہے نا، جب اسے اللہ کی طرف لے جایا جاتا ہے، ایک الگ ہی وائب ہوتی ہے، ایک الگ ہی سین ہوتا ہے، ایک الگ ہی احساس ہوتا ہے جو انسان کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے. اسے حسرت نہیں رہتی کہ میں یہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے اس کا کیا ہوگا. وہ تو صرف اللہ کے لیے نبھا رہا ہوتا ہے لوگوں سے، وہ تو صرف بس ویٹ کر رہا ہوتا ہے. اگر وہ صبر کر رہا ہے تو اللہ کے لیے کر رہا ہے، اگر وہ خاموش ہے تو اللہ کے لیے خاموش ہے. طویل سفر ہے یہ، 1-2 دن کی کہانی تو ہے نہیں. تو یہی ٹاسک ہے یار، بس اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اور پھر اپنے رب سے ملنا ہے. دوست ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. جب سے یہ آیت پڑھی ہے مجھے تو میرا تو دل کھل گیا. بھلا میں چاہے جیسا بھی ہوں، آپ چاہے جیسے بھی ہو، جتنے بھی بھاگ لو اللہ سے، اللہ کہتا ہے میرے دوست ہو، مددگار بھی میں ہوں. کہ اللہ کے علاوہ نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار. کیا خوبصورت بات ہے نا. ویسے اللہ اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، اور بندہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے بندوں کے پیچھے پاگل ہے، جانو مانو کے چکروں سے نہیں نکل رہا. ابے یار، سونے چاندی کے گھروں کو چھوڑ کر مٹی کے ڈھیر سے دل لگائے بیٹھا ہے. ایک عالی شان زندگی جو اس کا انتظار کر رہی ہے، اسے لات مار کر یہ دنیا کے پتلوں سے متاثر ہوا بیٹھا ہے. یہاں اسے فالورز چاہیے، یہاں اسے فیم چاہیے، یہاں اسے لذت چاہیے، یہاں اسے سکون چاہیے، یہاں اسے محبت کی شادی. ہائے ہوئے، سب یہاں چاہیے. بس جسے سب یہاں چاہیے ہوتا ہے نا، اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں ہم اسے کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں اس دنیا میں، لیکن آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. اور جو یہ سوچتا ہے کہ اٹس اوکے یار، یہ جیسی بھی ہے الحمدللہ، بس آخرت نہیں بگڑنی چاہیے، تو اللہ کہتے ہیں جس کی یہ سوچ ہوتی ہے نا، جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے، جو آخرت کی زندگی کا یقین رکھ کر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور جو اپنے رب سے ملنے کا خواہش مند ہوتا ہے، جسے اپنے رب سے ملنے کا یقین ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن میں اس سے ملوں گا. کب ملوں گا؟ کل، پرسوں، آج، بیٹھے بیٹھے. تو اللہ کہتے ہیں پھر ہم اس کی آخرت میں، آخرت والی زندگی میں بہت کچھ دیں گے اسے. اس کی آخرت کی کھیتی بڑھا دیں گے، اس کے لیے نیک اعمال آسان کر دیں گے، کیونکہ خواہش لے کے آیا ہے نا، چاہت لے کر آیا ہے، ڈیزائر سے لڑ کے آیا ہے، غفلتوں سے منہ موڑ کے آیا ہے. کوئی عام جنگ تو نہیں ہے یہ تو جو کر رہا ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفس کتنا چیختا ہے اندر سے جب اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی اور انسان نفس کو لگام ڈال کر اپنے رب کے حکموں پر خود کو لاتا ہے. یہ تھوڑی سٹرگل ہے، جسم تھک جاتا ہے. جب اندھیرے ختم ہوتے ہیں نا جسم کے، تو ان اندھیروں میں بسنے والے، رہنے والے شیطان کانپ اٹھتے ہیں کہ اللہ کہ اس جسم میں تو اب نورانی اعمال سے اللہ کا نور آ رہا ہے، جل جاتے ہیں ساری چیزیں. تو اللہ رب العزت سے نا دوستی کرو، باتیں کرو، اسے سناؤ اپنے حالات، اس سے بتاؤ اپنے سچویشنز، اسے دکھاؤ اپنا آپ. دیکھ رہا ہے لیکن تم دکھاؤ.
تمہارے منہ سے سننا چاہ رہا ہے. اگر بے بس ہو تو بے بسی لے کر جاؤ، اگر خوش ہو تو خوشی خوشی اس کے ساتھ لمحے گزارو تھوڑے بہت. اگر غموں کے مارے ہوئے ہو، ستائے ہوئے ہو، نہیں سمجھ رہا کوئی، تو گلہ لے کر چلا جاؤ دنیا کا اللہ کے پاس. اللہ نہیں سمجھ رہا کوئی، اکیلا اکیلا سا فیل ہوتا ہے، کوئی سمجھتا نہیں ہے، کوئی اپنا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. ریزن ہے تمہارے پاس اللہ سے جڑنے کا، ایک اسٹرانگ ریزن ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو شاید پھر تو تمہیں اللہ کی ضرورت ہی نہ ہوتی. تم تو لکی ہو کہ تمہاری زندگی میں یہ سب کچھ چل رہا ہے. جس نے تمہیں توڑ دیا، جس نے تمہیں کمزور کر دیا، بے بس کر دیا. اکثر ٹوٹے ہوئے دل ہی اللہ کے پاس جاتے ہیں، بے بس لوگ ہی اللہ کو اپنا سہارا مانتے ہیں. دنیا کے ستائے ہوئے لوگ ہی اللہ کی ضرورت کو فیل کرتے ہیں. جو عیش و عشرت میں ہوتے ہیں وہ تو اکثر غفلت کر جاتے ہیں. جیسے ہی لگژری لائف آتی ہے ان کے پاس، وہ تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، تو رب کو کیا یاد رکھیں گے. وہ تو اپنے طور طریقے، اپنی ٹون چینج کر لیتے ہیں. تو اللہ کی عبادت کرنے میں تو بندہ جھکتا ہے، دل و جان سے جھکتا ہے. تو جو بندہ دنیاوی اکڑ اختیار کر لے وہ اللہ کے سامنے کیسے جھکے گا؟ جسے دنیا کو ڈرانا ہو، جو یہ خواہش کرے کہ دنیا مجھ سے کانپنی چاہیے، ڈرنی چاہیے، وہ بندہ پھر اللہ سے خود کیسے ڈرے گا؟ تو آپ بہت اچھے انسان ہو، آپ کو اللہ کی باتیں سمجھ آ رہی ہیں، آپ کے دل اللہ کی باتوں سے کھل رہے ہیں، آپ کی سوچیں اللہ کی یادوں سے، اللہ کی معرفت سے، اللہ کی باتوں سے سکون پا رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کے بیج ہیں. بس عبادات کا پانی دینا ہے، تھوڑا سا ایمان کا خیال رکھنا ہے، تھوڑی سی حیا کی حفاظت کرنی ہے، 2-4 گناہوں کو قربان کرنا ہے، 2-4 خواہشوں سے منہ موڑنا ہے، 2-4 عبادتوں کو نہ چاہتے ہوئے کرنا ہے، سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر، سستی کی پرواہ کیے بغیر. بس کر لینا ہے، چاہے لذت ملے نہ ملے، بس کرو. اور یہ کوششیں آپ کو انشاءاللہ بہت جلد کیا ابھی کے ابھی اللہ سے ملا دے گی. اللہ کے ساتھ زندگی بہت بہتر زندگی ہوتی ہے. صحیح ہے؟ تو خوش رہا کرو اور اللہ کے لیے کیا کرو سب کچھ. شیطان ہمیشہ آپ کے خلوص کو ہٹ کرے گا. تو اللہ کے لیے سنا کرو، اللہ کے لیے بولا کرو، اللہ کے لیے اپنایا کرو چیزوں کو، اللہ کے لیے زندگی گزارو. ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ جن چیزوں کے تذکرے ہوتے ہیں نا، تو ان تذکروں سے اس چیز کا وجود انسان کو دکھتا ہے. ہم نے اللہ کے تذکرے چھوڑے ہیں، اسی لیے تو اللہ رب العزت آج بہت دور دور لگ رہا ہے. حالانکہ آپ کے اندر اور میرے اندر تو اللہ کے لیے اپنی جان دینے کے جذبے، اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے جذبے ہیں. لیکن یہ جو کمزوریاں آتی ہیں یہ اسی لیے آتی ہیں کیونکہ کوئی ریمائنڈ نہیں کرواتا، کوئی بتاتا نہیں ہے کہ تیرا رب ہے اور مجھے تو کاموں سے فرصت نہیں، آپ کو تو کاموں سے فرصت نہیں، خود سے تو گناہوں کی وجہ سے، غفلتوں کی وجہ سے دھیان نہیں جاتا اللہ رب العزت پر، اللہ کی آیتوں پر، اللہ کی نشانیوں پر، اللہ کے معجزوں پر. تو ہماری مثال ایک بہت بڑے صحرا میں اپنے مالک سے کٹا ہوا ایک اونٹ، ایک گھوڑے کی طرح کہ بیابانوں میں اپنے مالک کو ڈھونڈ رہا ہے. اوجھل ہو گیا. ہاں، قرآن کی آیتوں کو پکڑو یار، مزے والی لائف گزارو، یہ نسیسی چیزوں سے نکلو، اللہ کی طرف آؤ. کل پرسوں پہ نہ چھوڑا کرو سب کچھ. جو آج نہیں کر سکتا وہ کل بھی نہیں کر سکتا. ابھی کے فیصلے ہوتے ہیں یہ، کنفیوز اور ٹائم ہونے چاہیے ہوتا ہے جنہیں سوچنا پڑتا ہے. آپ کو کیا سوچنا ہے اللہ کے بارے میں؟ آپ کو کس چیز کے لیے ٹائم چاہیے خود کو بدلنے میں؟ آپس کی بات ہے، کیوں چاہیے ٹائم؟ جن گناہوں کے قریب ابھی تک آپ نہیں گئے، کیا ان گناہوں کے قریب جا کے ان کی لذتوں کو ٹیسٹ کر کے اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ہاں واقعی گناہوں میں سکون نہیں ہے، لہٰذا اللہ کی طرف آ جائے؟ تو جتنے کر رکھے ہیں انہوں نے کیا دیا ہے؟ جو مزید کرو گے تو کیا ملے گا؟ اور یہ جو روزانہ اللہ سے جڑنے کے جذبے آتے ہیں اور جو کل پرسوں ترسوں پہ ٹالے جاتے ہیں، اگر ابھی بھی ٹال دو، کل بھی ٹال دو، پرسوں بھی ٹال دو اور ہمیشہ ٹالتے ہی رہے، جڑ جاؤ گے اللہ سے؟ نہیں، مضبوط فیصلہ کرنا ہوتا ہے، آج کرنا ہوتا ہے، ابھی کرنا ہوتا ہے. یہ کوئی بزنس میٹنگ تھوڑی نا ہے کہ جس میں سوچنا پڑ جائے. او بھائی، اللہ سے جڑنے کا سفر ہے، اللہ کے لیے عبادت کرنے کا سفر ہے. تمہاری کنڈیشنز نہیں دیکھتا اللہ، تمہاری شکل و صورت نہیں دیکھتا، تمہاری پوزیشنز نہیں دیکھتا، مال و دولت کی کثرت نہیں دیکھتا. اللہ کے ہاں تمہارا سٹینڈرڈ ایک ہی ہے، اور وہ ہے تقویٰ، وہ ہے ایمان. ٹھیک ہے؟ تو اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے. دعا کر لیتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کے دلوں میں اللہ رب العزت کی یاد آئی ہوگی. آئی ہوپ کہ آپ کے دلوں میں اللہ رب العزت کی معرفت پیدا ہوئی ہوگی. اور آئی ہوپ کہ آپ عنقریب، بلکہ عنقریب کیا، ابھی کے ابھی آپ نے اللہ سے جڑنے کے فیصلے کر لیے ہوں گے. ابھی کے ابھی آپ نے
اللہ رب العزت کی بات ماننے کے فیصلے کر لیے ہوں گے، ارادے کر لیے ہوں گے، جس کا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیا، اور مرنے کے بعد فائدہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، اللہ اپنے بندوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔ تو آپ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہو کہ جن کے دلوں میں یہ بات آتی ہے کہ یار باقی کی زندگی اللہ کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ آپ ان خوش قسمت لوگوں میں ہو جو دنیا کی ریالٹیز کو دیکھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچ آئے ہو کہ دنیا میں چاہے ہم جتنا بھی رہ لیں، ایک نہ ایک دن اسے چھوڑنا ہے، اور دنیا میں چاہے ہم جتنی بھی چیزیں اچیو کر لیں، ایک نہ ایک دن ان ساری چیزوں نے ہمارا بوجھ بن جانا ہے۔ آج ہم چیزوں کے پیچھے پاگل ہیں، کل کو ملنے کے بعد یہی چیزیں ہمیں اور پاگل کریں گی، یہ رشتے ہمیں اور پاگل کریں گے۔ تو آپ کو تو یہ ساری چیزیں ریئلائز ہو رہی ہیں، آپ لوگوں نے تو چھوٹی چھوٹی عمروں میں بہت بڑی بڑی جنگیں لڑ لی، بہت بڑی بڑی ریالٹیز کو دیکھ لیا۔ اب آپ جیسے لوگوں کا یہ فیصلہ کرنا کہ مجھے اللہ کی طرف آنا ہے مشکل نہیں ہونا چاہیے آپ کے لیے، یہ تو بہت ایزی ہو گیا نا۔ دنیا اصل چہروں کے ساتھ آپ کے سامنے آئی، آپ کو دھکے دیے، آپ کو ہرٹ کیا، آپ کو ٹونٹ کیا، سب نے سمجھنے میں غلطی کر دی، اپنوں نے بھی آپ کو پرایا کیا، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، ستائے ہوئے، بے چین لوگ ہو آپ۔ تو آپ لوگوں کو سکون جہاں بھی نظر آئے گا آپ تو خوشی خوشی جاؤ گے۔ تو اللہ کہتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سکون کے متلاشی لوگو، اے آرام کو دنیا کی چیزوں میں ڈھونڈنے والے لوگو، اے لوگوں پہ بھروسے کر کے ان سے ایک ایکسٹرا ایکسپیکٹیشن جوڑنے والے لوگو، سنو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تھک جاؤ، آنکھیں کھولو اپنی، دل کھولو اپنے، سوچے کھولو اپنی، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، مان لو میری بات، جلد سے جلد مان لو کہ تمہارے دل کا سکون، تمہاری زندگی کا اطمینان، تمہاری زندگیوں کا ٹھیک ہونا، تمہاری روحوں کی کامیابی، تمہارے جسموں کی راحت، تمہارے سوچوں اور وہموں اور خیالوں کا آرام، سب کے سب اللہ سے جڑنے میں ہے، اللہ کو اپنے ساتھ لینے میں ہے، اللہ کی عبادت میں ہے۔ اب جو بندہ اللہ کی آیتوں پر عمل کرے گا، یقین کرے گا، 2-4 دن کے بعد، یعنی محنت کا جو دور ہوتا ہے وہ ختم ہونے کے بعد بندہ دل کی گہرائیوں میں اللہ کے نور سے ایک روشنی محسوس کرے گا، دل کی گہرائیوں میں ایک سکون محسوس کرے گا، اپنے الجھے ہوئے ذہن کو یہ دیکھے گا کہ اس کو تو بہت کچھ سمجھ آنے لگ گیا، یعنی مجھے ضرورت تھی تو لوگوں کی نہیں، چیزوں کی نہیں، دھن دولت دنیا کی نہیں، بلکہ اللہ کی تھی۔ او مائی گاڈ، اور میں اللہ سے سالوں سال غفلت کرتا رہا اس دنیا کی خاطر۔ جو چیز میری اصل تھی، جس چیز نے مجھے میرے اصل سے ملانا تھا، اور جس چیز میں میری کامیابی تھی، یعنی اللہ کا تعلق، اللہ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، اللہ میں انٹرسٹ دکھانا، اللہ کے لیے سٹرگلز کرنا، اللہ کے لیے ایفرٹ پٹ کرنا، اب ان چیزوں میں تو میری سٹرگل، ان چیزوں میں تو میری کامیابی تھی، اور میں اسی چیز سے دور جا رہا تھا، اور میں انہی چیزوں کو اگنور کر رہا تھا جسٹ بیکاز آف مجھے دنیا میں نام کمانا تھا، جسٹ بیکاز آف مجھے لوگوں کو خوش کرنا تھا، جسٹ بیکاز آف مجھے بینک بیلنس انکریز کرنا تھا، ایک ملینئر، ایک بلینئر کا ٹیگ لینا تھا مجھے، اور 60-70 سال کے لیے ایک کمفرٹیبل لائف کی سوچوں نے مجھے الجھا کے رکھا ہوا تھا۔ او مائی گاڈ، یہ تھی وہ پٹی جو شیطان ہمارے ذہنوں پر اور ہماری آنکھوں پر ڈال دیتا۔ تو اس پٹی کو کھولیں تاکہ آپ کو نظر آئے اور اللہ کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ میری بہنیں، میرے بھائی میری ان باتوں کو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے سیریس لیں گے۔ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دینے والا جو معاملہ ہوتا ہے، میں اپنے لوگوں میں، اپنے جان کے ٹوٹوں میں، اور جن سے مجھے اللہ کے لیے بڑی گہری محبت ہے، ان میں یہ چیز نہیں ایکسپیکٹ کرتا، ٹھیک ہے؟ چلو دعا کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا اول اولین یا آخر آخرین یا ذی القوة المتین۔ اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کے خالق، اے زمینوں اور آسمانوں کے تن تنہا رب، اے سب کو کھانا کھلانے والے رب، اے سب کو بنانے والے رب، اے سب کو چلانے والے رب، اے زندگی اور موت کے مالک، اے وہ ذات جو اکیلا ہے، اے وہ ذات جو حقیقی ہے، اے وہ ذات جس کی صفات حقیقی صفات، اے وہ ذات جس کی عظمتوں کا کوئی جوڑ نہیں، اے وہ ذات جو تعریفوں کا لائق ہے، اے وہ ذات جو دن کو رات میں، رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے، اے وہ ذات جس نے ہمیں پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا، اے وہ ذات جو ہمارا رب ہے، ہمیں پال رہا ہے اور عنقریب ہمیں موت دے گا۔ اے اللہ، ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ایک ہے، تو محبت والا ہے، تو رحمت والا ہے، تو مغفرت کرنے والا ہے، اور اے اللہ تجھے اپنے بندوں کا اپنی طرف لوٹنا بڑا محبوب ہے۔ اے اللہ، ہم انہی بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہیں جو دنیا کی خاطر تجھے چھوڑ گئے۔ اے اللہ، ہم ان گنہگار لوگوں میں سے ہیں جو دنیا کی خاطر گناہوں میں آگے نکلتے گئے،
اور تیری آواز پہ لبیک نہ کہا، تیری طرف پلٹے نہیں۔ اے اللہ نفس اور ہوس کے نشوں نے ہمیں مجنون بنا دیا تھا، اے اللہ ہمیں اپنی ذات سے اوجھل کر دیا تھا۔ یا رب کریم تیرے نور کے بغیر دنیا میں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، اور ہم ان اندھیروں میں ایک عرصہ گزار کے اے اللہ تڑپ چکے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے دل کی دنیا، دماغ کی دنیا کو روشن فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے منور کر دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی رضا کی خاطر اپنی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما، علم کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن سے تو راضی ہے، جو تجھے راضی کرنے کی سٹرگل کر رہے ہیں یا جن سے تو راضی ہے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی سائے سے، پرچھائی سے، ان کے جسموں سے، ان کی روحانیت سے، ان کی سوچ سے، ان کی باتوں سے محفوظ فرما، جن پر تیرا غضب، جن پر تیرا غصہ، اور اے اللہ جو تیری طرف سے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے جڑنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم تجھ سے راضی ہیں۔ اے اللہ ہم تیری بنائی ہوئی زندگی پہ راضی ہیں، تیرے بھیجے گئے حالات پہ راضی ہیں۔ اے اللہ ہمیں عزت و عافیت والی زندگی اور عزت و عافیت والی موت عطا فرما۔ اے اللہ ان جتنے بھی بہن بھائیوں نے آپ کی خاطر آپ کی بات کو سنا، اے اللہ ان باتوں سے ان کی زندگیوں کو بدل دے۔ اے اللہ ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی آزمائشوں کو حل فرما۔ اے اللہ اگر ان کی چاہت تجھ سے جڑنے کی ہے تو اے اللہ تو بھی تو اپنے بندوں کے لیے یہی چاہتا ہے کہ بندہ تجھ سے جڑ جائے۔ اے اللہ ان کے لیے اس سفر میں آسانیاں فرما۔ اے اللہ ان کے لیے گناہوں کو چھوڑنا آسان فرما، بے حیائیوں سے منہ موڑنا آسان فرما۔ اے اللہ دعاؤں کا تعلق عطا فرما، اپنی یاد کی لذت عطا فرما۔ اے اللہ اپنی عبادات کی کثرت عطا فرما، زندگی کے معاملات بھی ٹھیک کر دے، عبادات بھی ٹھیک کر دے، اخلاق بھی ٹھیک کر دے، اخلاص بھی ٹھیک کر دے۔ اے اللہ ایمان کی حفاظت فرما، حیا کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آمین آمین۔